السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمد للہ رب العالمین کی تفسیر بیان کی گئی تھی۔ آج کے درس میں دوسری جو آیت ہے الرحمن الرحیم، اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ ترجمہ یہ ہوا کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے یا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن بڑا مہربان، الرحیم بہت رحم کرنے والا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاتحہ کے آغاز میں رب العالمین کا تذکرہ فرمایا، الحمد للہ رب العالمین۔ تو رب العالمین کا جب ذکر فرمایا تو رب العالمین اس میں ترہیب کا پہلو غالب ہے، اس میں ترہیب ہے۔ رب العالمین وہ پالنہار ہے، رب ہے۔ پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم، بڑا رحم کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ اس ترہیب کے بعد ترغیب کا ذکر فرمایا ہے، ترہیب اور ترغیب کو جمع کر دیا ہے۔ دیکھیے قرآن کی ایک ترتیب ہے، ایک خاص اسلوب ہے۔ جہاں انذار کا ذکر ہوتا ہے، ڈرانے کا تذکرہ ہوتا ہے، اسی کے بعد بشارت کا، مغفرت کا ذکر ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ پہلی آیت میں رب العالمین کی رحمت، مغفرت کا تذکرہ ہے کہ اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ اور دوسری آیت میں کیا کہا؟ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، بے شک میرا عذاب بڑا خطرناک عذاب ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب۔ دیکھیے غافر الذنب گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنا تعارف اس طور پر بیان فرما رہا ہے کہ بہت بخشنے والا ہے۔ اسی کے بعد شدید العقاب کہا، سخت پکڑنے والا ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔ اس کے بعد فرمایا وہو الغفور الودود، دو آیتوں کے بعد بے شک تیرے رب کا عذاب بہت سخت ہے۔ پھر عذاب کے بعد یہ کہا کہ وہو الغفور الودود، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی طرح سورہ فاتحہ کے اندر بھی ترہیب کے بعد ترغیب کا ذکر فرمایا ہے۔
تاکہ بندے کے دل میں خوف کے ساتھ اللہ رب العالمین سے اچھی امید ہو کہ وہ بخشنے والا بھی ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے سورہ فاتحہ کی فضیلت کے سلسلے میں اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے کہ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب بندہ یہ پڑھتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، قال اللہ عز وجل، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمدنی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ قال اللہ تعالی اثنى علی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے، میری خوبی بیان کی ہے، میری تعریف بیان کی ہے۔ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں مبالغہ کا صیغہ ہے۔ مبالغہ کا مطلب یہ ہوا رحمان فعلان کے وزن پہ ہے، رحیم فعیل کے وزن پر ہے، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، رحمان اور رحیم دونوں۔ مبالغہ کا مطلب یہ ہوا کہ جن میں کثرت اور دوام کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت مہربان، دوام مانے ہمیشہ، ہمیشہ یہ اللہ رب العالمین کی صفت رہی کہ بہت رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ رب العالمین بہت رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہے، ہمیشہ اللہ رب العالمین رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم کے سلسلے میں اہل علم یہ کہتے ہیں، التفسیر المیسر میں لکھا ہے کہ الرحمن الذی وسعت رحمتہ جمیع الخلق، رحمان وہ ہے جس کی رحمت تمام مخلوق پر شامل ہے، تمام مخلوق کو شامل ہے، اس کی رحمت تمام مخلوق پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ رحم و کرم کرنے والا ہے، اس کی نعمتیں، اس کی رحمتیں، اس کی نوازشیں تمام مخلوق کو شامل ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، یا کوئی اور دوسری مخلوق ہو، حیوانات، نباتات، جمادات، چرند پرند درندے، سب لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ، سب لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہے۔ الرحیم کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بالمؤمنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے مومنوں کے ساتھ۔ وَهُمَا اسْمَانِ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تعالی، اور یہ رحمان اور رحیم دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے، یعنی رحمان کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت دنیا میں تمام مخلوق کے ساتھ شامل حال ہے، لیکن رحیم کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے ساتھ آخرت میں رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا، یہ خاص ہے۔ اللہ رب العالمین رحیم ہے، مومنوں کے ساتھ رحیم ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کو خاص طور سے معاف فرمائے گا اور ان کو درگزر کرے گا اور ان کو بہترین اور اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ تو رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت دنیا میں سارے لوگوں کے ساتھ شامل حال ہے، کیا مومن، کیا کافر، کیا اچھے، کیا برے، سب لوگ اللہ رب العالمین کی رحمت کے سائے میں دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔
سب کو اللہ کی رحمت حاصل ہے. اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی کھلا رہا ہے, کافروں کو بھی کھلا رہا ہے, نماز پڑھنے والوں کو بھی کھلا رہا ہے, بے نمازیوں کو بھی کھلا رہا ہے, ماننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے, اور جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں, اللہ کا انکار کرتے ہیں یا نعوذ باللہ اللہ کو گالی دیتے ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے. لیکن رحیم, یہ رحمت صرف مومنوں کے ساتھ ہے, اور یہ رحمت معافی اور رحمت اور رحم و کرم آخرت میں مومنوں کے ساتھ خاص ہوگی, اور اس میں کسی کا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین بہت مہربان ہے, بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو ڈھیل دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, موقع دیتا ہے, جلد اس کے ظلم کا تعاقب نہیں کرتا ہے, مواخذہ نہیں کرتا ہے, دنیا میں سزا نہیں دیتا ہے, جلدی عذاب نازل نہیں فرماتا ہے. لیکن جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا ہے, اور جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں. لیکن ایسا نہیں دیکھا گیا, یا ایسا بہت کم ہوتا ہے, کوئی ظلم ڈھائے فوراً وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں داخل ہو جائے, کوئی گناہ کرے فوراً اللہ رب العالمین کی گرفت میں آ جائے, فوراً اس پر اللہ کا قہر نازل ہو جائے. اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے, اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے, موقع دیتا ہے, مہلت دیتا ہے, ڈھیل دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑتا ہے ظالموں کو تو پھر چھوڑتا نہیں. اللہ رب العالمین نے کتنوں کو معاف فرمایا ہے, کتنی ایسی روایتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا یہ حصہ ہے کہ اللہ رب العالمین رحمان اور رحیم ہے. ہم شب و روز گناہ کرتے ہیں, سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کا ہی یہ حصہ ہے کہ ہم دنیا میں سانس لے رہے ہیں. ورنہ وہ جب چاہے, جیسے چاہے, جہاں چاہے ہمارے گناہوں کی سزا وہ جلدی دے سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے کتنے گنہگاروں کو معاف فرمایا. زانیہ عورت تھی, جسم فروش عورت تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. کس وجہ سے؟ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا. زندگی بھر ایک آدمی شراب پیتا رہا, اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا, کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو جلا دینا. اس کی وصیت کے مطابق لوگوں نے اس کو جلا دیا, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا تو کہا تم نے یہ کام کیوں کیا تھا؟ وہ کہا تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے میں نے ایسا کیا تھا. اللہ نے اس آدمی کو معاف کر دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ رب العالمین بہت مہربان ہے, بہت رحم کرنے والا ہے. ہم چھوٹے چھوٹے اعمال کریں, چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش اور مغفرت کا اعلان کر رہا ہے. چھوٹے چھوٹے اذکار, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں جس کو ہم زبان سے ادا کر سکتے ہیں. یہ نیکی کر لیں, یہ ذکر و اذکار کی پابندی کر لیں, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے گناہوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. بندہ زندگی بھر گناہ کرے, نافرمانی کرے, اللہ کی مخالفت کرے, مگر توبہ استغفار کرنے لگے, اللہ سے معافی مانگے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ہے. تو اللہ رب العالمین بہت مہربان ہے, بہت رحم کرنے والا ہے. لہذا اس کی رحمت سے ہمیں کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہم کسی بھی حالت میں پہنچ جائیں, یا ہم سے کوئی بھی گناہ سرزد ہو جائے, کبھی بھی ہم اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہ ہو. بنی اسرائیل کی ایک شخص جو 100 آدمی کا قتل کیا تھا, اللہ نے اس کو بھی معاف کیا. تو کبھی بھی گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہی شخص نا امید ہو سکتا ہے جو کافر ہو. یہ کفری عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آدمی نا امید ہو جائے. تو یہ رحمان اور رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 اسماء حسنی ہیں. اس 2 نام سے ہمیں بہت تسلی ملتی ہے.
ہمیں بہت سکون ملتا ہے۔ اور یہ اسماء و صفات اللہ رب العالمین کی جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، اس کو ہمیں من و عن تسلیم کرنا ہے۔ اللہ نے جیسے بیان کیا، رسول نے جیسے اس کو بیان کیا ہے، بغیر کسی لاگ لپیٹ کے اس کو ماننا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ یہ بھی توحید کا ایک حصہ ہے۔ توحید کی 3 قسمیں اہل علم بیان کرتے ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں، پیارے پیارے نام ہیں، اور جو پیاری پیاری صفات ہیں، ان کو ہم اہل السنہ والجماع ایسے ہی تسلیم کرتے ہیں جیسے قرآن حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کہ اگر اور اس کی صفات پر ہم غور کریں، تدبر کریں، فکر کریں، گہرائی میں جائیں، تو ایک مومن کو تسلی ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، سبق حاصل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے قربت حاصل ہوتی ہے، اس کی محبت دلوں میں بیٹھتی ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم توحید کو اور اس کے اسماء و صفات کو اچھی طرح سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔